वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से राबता। वज़ीर आज़म की सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के हमलों की शदीद मजम्मत, हमले नाकाबिल कबूल करार दे दिए। कहा हौसी मलेशिया के हमले आज़ादाना जहाज़रानी के लिए खतरा हैं, इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा वाज़ेह किया। वो फील्ड मार्शल और पूरी पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का खैर मकदम। There have been reports of attacks against Saudi ships overnight. Pakistan unequivocally condemns the continued threats by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia and commercial shipping in the Red Sea. पाकिस्तान ने हौसियों की सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों को धमकियां आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी अरब की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। फ़रीक़ैन पर मुज़ाकरात और सब्र व तहम्मुल पर जोर, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। ईरान ने हौसियों को धोखा दिया, अब उम्मीद है हौसी कशीदगी में कमी और हमले रोक देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फिलिपाइन में आसियान इजलास से खिताब। ईरान को मुआहदा न करने और बहरी जहाज़ों पर हमले करने की भारी कीमत चुकाने की धमकी दी। दो टोक पैगाम दिया, होश में आने तक ईरान पर भारी कीमत चुकाएगा। मार्को रूबियो का ईरान का डील के लिए मिन्नतें करने का भी दावा। बावर कराया सऊदी अरब अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है, रियाज के साथ एटमी मुआहदा करना बिल्कुल दुरुस्त है। रूबियो ने वाज़ेह किया, एटमी मुआहदों के लिए अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी दरकार होगी। यमनी हौसियों का बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। अंसारुल्लाह के मुताबिक निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। सऊदी सरकारी खबर रसाई एजेंसी का कहना है कि हमले के बाद जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। अमला महफूज है। आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश के दौरान 3 में से 1 ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। 2 टैंकर वापस मुड़ गए। वज़ीर ख़ारजा सागदार की आसियान रीजनल फोरम के मौके पर ओमानी हम मनसब से मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा का ईरान अमरीका जंग बंदी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। बदर बिन हमद अल बूसईदी की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम और पायदार अमन की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। पाक ओमान की कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और ताउन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म सागदार का 33वीं आसियान रीजनल फोरम से खिताब। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वाज़ेह किया, जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम करार दे दिया। 2 टोक पैगाम दिया, मुआहदे से मुतालिक एकतरफ़ा इक़दामात पाकिस्तानियों के मफादात मुतासिर कर सकते हैं। आलमी बरादरी से बैनुल अक़वामी कानून के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीकी फौज की मुसलसल 12वें रोज भी ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर बमबारी। सरहदी गुजरगाह पर हमले में 2 अफराद शहीद और 11 जख्मी हो गए। अमरीकी मिसाइल ने अंदिमशक, बूशहर और हमज़गान के साहली शहर जासिक को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरान की बहरी फौजी तनसीबात, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहें, साहली निगरानी के मराकज़ और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को टारगेट किया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का पलट कर वार। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों का दावा। अली अस्तालिम एयरबेस पर फौजी साजो सामान का गोदाम, पेट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम और अमरीकी ड्रोन से एक हैंगर को तबाह कर दिया। अलुदेरी फौजी बैरक में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और हेलीकॉप्टर्स के 2 हैंगर्स को भी निशाना बनाया। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को भारी नुकसान पहुंचा।
ایران نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ایران یا اس کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اس قسم کی جارحیت میں معاورت کرنے والے تمام فریقوں کو بھی جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ ایران سے جنگ میں مرنے والے 4 امریکی فوجیوں کے تابوت امریکہ پہنچ گئے۔ صدر ٹرمپ کی بھی تقریب میں شرکت۔ امریکی صدر نے ایئر بیس پر قومی پرچم میں لپٹی لاشوں کو وصول کیا۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملے میں خاتون سمیت 3 اہلکار، اور عراق میں ڈرون ناکارہ بناتے ہوئے 1 اہلکار ہلاک ہوا تھا۔ بھارت نے پاکستان کی طرف مزید پانی چھوڑ دیا۔ دریائے چناب میں پانی کی آمد میں بڑا اضافہ۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 2,02,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ خانگی بیراج اور قادر آباد بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب۔ خانگی بیراج پر پانی کی آمد 2,61,000 کیوسک آمد۔ قادر آباد بیراج پر 2,67,000 کیوسک پانی ریکارڈ۔ دریائے راوی میں مختلف مقامات پر پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش۔ لاہور ایئرپورٹ پر 263 ملی میٹر پانی ریکارڈ۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں خراب ہو گئیں۔ انڈر پاس پانی سے بھر گئے۔ ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ سیالکوٹ میں مسلسل بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات۔ اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ ستھرا پنجاب، واسطہ اور دیگر اداروں نے لاہور میں شدید بارش سے جمع پانی 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں نکاس کرنے کا ریکارڈ بنا دیا۔ 48 گھنٹوں میں لاہور میں 343 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ موسلادھار بارش کے باوجود پانی جمع نہ ہونے پر شہریوں کو خوشگوار حیرت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام متعلقہ اداروں اور عملے کو شاباش، صورتحال کی خود ڈیجیٹل مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ پی ڈی ایم میں سندھ کا صوبے میں بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری۔ آج سے 25 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی۔ بالائی اور اندرون سندھ آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ تیز ہواؤں اور آسمانی بجلی سے کمزور ڈھانچوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال۔ پل اور سڑکیں متاثر ہونے سے سیاح مختلف علاقوں میں پھنس گئے۔ پانی اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ سب سے بڑا ریلا گلگت کے نواحی گاؤں چھموگڑ میں آیا۔ مرکزی سڑک تباہ ہو گئی۔ شارع بلتستان پر پل سیلاب میں بہہ جانے سے اسکردو کے چاروں اضلاع کا گلگت سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیلابی پانی نے عطاباد کے ہوٹل کو گھیر لیا۔ متعدد لوگ اندر پھنس گئے۔ کئی نے بھاگ کر جانیں بچائیں۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ سیلابی ریلے سے زرعی اراضی اور متعدد درخت تباہ ہو گئے۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم پرائس میکینزم اور LNG کارگوز خریداری پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے طریقہ کار سے متعلق جائزہ لیا جائے گا۔ اہم فیصلے کیے جانے کا امکان۔ دو روز کے دوران پیٹرول 12 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 39 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 83 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے نئے نرخ 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہو گئے۔ شہریوں کا شدید اظہار برہمی۔ روز کا چکر بڑا برا ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا اس بات کو۔ تو اس سے کاروبار پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ چھوٹے لیول پہ ہی صحیح، لیکن بہت زیادہ چھوٹے سے کر کے بہت زیادہ اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ تعین کے خلاف ہڑتال پر پمپ مالکان تقسیم۔ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری نے ہڑتال مؤخر اور چیئرمین نے ہڑتال جاری رکھنے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ کراچی میں پیٹرول پمپس معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں میں پیٹرول پمپس پر تالے پڑ گئے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ برطانوی کروڈ آئل $98 فی بیرل اور امریکی تیل کی قیمت $90 فی بیرل سے بڑھ گئی۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں IMF کی سینئر انتظامیہ سے ملاقاتیں۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی بہتر مالی صورتحال، بیرونی معاملات میں توازن، محصولات کے اہداف کا حصول، مضبوط زر مبادلہ کے ذخائر، ریکارڈ ترسیلات اور کرنٹ اکاؤنٹ کی بہتر صورتحال کو خصوصی طور پر اجاگر کیا۔ ایگزم بینک کے صدر سے ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اہم اجلاس۔ راولپنڈی ڈویژن کی 4 نشستوں پر انتخابات کے لیے متعلقہ امیدواروں اور ڈویژنز رہنما بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے متعلقہ حلقوں کے کنوینرز کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ راولپنڈی ڈویژن کی 4 نشستوں کے لیے قائم پولنگ اسٹیشنز کی سطح تک تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے، مظفر آباد کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ کشمیر نواز شریف کا ہے۔ پاکستان کی میٹا کو ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں شراکت داری کی دعوت۔ میٹا کے وفد کی وزیر تجارت جام کمال سے ملاقات۔ ڈیجیٹل معیشت، مصنوعی ذہانت اور ای کامرس میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ کلفٹن کراچی میں ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں گرفتار تینوں ملزمان پولیس مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کے مطابق تینوں ملزمان سپر ہائی وے احمد بروہی گوٹ کے قریب اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا۔ پولیس کو دیکھ کر ساتھیوں نے شدید فائرنگ کر دی۔ زد میں آ کر تینوں ملزمان مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا۔ فیصل آباد میں عمرہ زائرین کو دھوکے سے آئس اسمگلنگ کے لیے استعمال کرنے والا نیٹ ورک کا انکشاف۔ FIA نے نیٹ ورک کے اہم کارندے کو پکڑ لیا۔ لیبیا کشتی سانحہ کیس کے 2 اشتہاری ملزمان بھی پکڑے گئے۔ منی لانڈرنگ کے 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ تحقیقات کے دوران 3 کروڑ روپے مالیت کے مشکوک اثاثوں اور مالی لین دین کا سراغ لگا لیا گیا۔ بھارتی پولیس کی بربریت کے باوجود بھارت کے مختلف شہروں میں نوجوانوں کا احتجاج جاری۔ مظاہرے دہلی سے نکل کر تمام بھارتی ریاستوں تک پھیل گئے۔ بڑی تعداد میں نوجوانوں نے سڑکوں پر ڈیرے ڈال دیے۔ تعلیمی نظام میں بے ضابطگیوں اور پیپر لیکس پر کاکروچ جنتا پارٹی کا بھارتی حکومت سے احتساب کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج نے مودی سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ مودی کا پیپرز لیک کرنے والوں کے خلاف خصوصی عدالتیں بنانے کا اعلان۔ متعلقہ حکام کو تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دے دی۔ بھارتی وزیر اعظم کا نوجوانوں کے مستقبل کو نقصان پہنچانے والوں کو کسی صورت نہ چھوڑنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کی جارجیا میں تقریر کے دوران ان کی نقد اتارنے والا توجہ کا مرکز بن گیا۔ تقریر کے دوران پیچھے بیٹھے شخص نے ٹرمپ کے ہاتھوں کے اشاروں اور چہرے کے تاثرات کی بالکل ہو بہو نقل اتاری۔ امریکہ میں فٹ بال میچ دیکھنے کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ فیفا ورلڈ کپ فائنل کو میزبان امریکہ میں تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ افراد نے دیکھا۔ ناک آؤٹ مرحلے میں 30 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت بھی $10 لاکھ رہی۔ آسٹریا کے ایلیاس شواز نے منفرد ریکارڈ قائم کر دیا۔ ہوا میں ہاٹ ایئر بلون پر سائیکلنگ کرنے کے دنیا کے پہلے سائیکلسٹ بن گئے۔ کرتب دیکھ کر دیکھنے والے حیران رہ گئے۔